السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا حفظ امان میں رکھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ کو رمضان کے مبارک مہینے کی بھی بہت بہت مبارک ہو، اور ایڈوانس میں میری طرف سے، شجاعت صبور خان صاحب کی طرف سے، ہنی بھائی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کی بھی مبارک ہو۔ میں ذرا آج لمبا چوڑا ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو آج آخری دفعہ کچھ ایک میسج دینا چاہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو، پوری کی پوری جتنے بھی اس پاکستانی قوم ہے، جتنے بھی یہاں رہ رہے ہیں نا، اور جو جا رہے ہیں ان کا تو چھوڑیں، جو رہ رہے ہیں، میں بھی اب جلدی جا رہا ہوں پاکستان چھوڑ کے، لیکن جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے میرے پاس۔ سنیے جی، یہ جو میٹرک کی آپ لوگوں نے، مجھے بہت سے لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ آپ وضاحت کر دیں، پہلے وضاحت کی تھی، آج آخری دفعہ وضاحت کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے نہیں روک رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو روک کس چیز سے رہا ہوں؟ میں آپ لوگوں کو روک رہا ہوں یہ میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی وغیرہ، اور یہ جس طرح جو فضول قسم کی کتابیں ہمیں تھوپ دی جاتی ہیں، ان کتابوں سے میں آپ کو روک رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں، آپ امیزون پہ جائیں، امیزون کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے آپ کتابیں پرچیز کریں، آپ ان کو پڑھیں۔ چلیں سائنس سبجیکٹس کی کتابیں پڑھ لیں، فزکس، کیمسٹری، میتھس وغیرہ، جس کی آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے اتنی اچھی کتابیں، ان کتابوں میں اتنا نالج ہے، اور اتنی اچھی کتابیں کہ آپ یقین مانیں، آپ میٹرک اور ایف ایس سی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ان کتابوں کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اب سائنس کہاں سے کہاں ترقی کر گئی اور ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ بھائی آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، سافٹ ویئر کا دور ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو ای کامرس کا دور آ گیا، اب تو آن لائن ارننگ کا دور آ گیا، آن لائن ایجوکیشن کا دور آ گیا۔ اب یہ ٹیچر جو آپ لوگوں کو فضول قسم کی کتابیں دے دیتے ہیں کہ بس میٹرک میں اور ایف ایس سی میں بس یہی پڑھو اور کچھ نہیں ہے، تو بھئی آپ لعنت بھیجیں ان کتابوں پر، میٹرک کی آپ لعنت بھیجیں، ایف ایس سی کی کتابوں پر لعنت بھیجیں، ان تمام کتابوں پر۔ آپ ٹیچرز کو کہیں، آپ پرنسپل کو کہیں، آپ وائس چانسلر کو کہیں کہ ہم نے یہ کتابیں نہیں پڑھنی۔ اس لیے نہیں پڑھنی کہ ان کتابوں میں ہے ایسا کیا ہے؟ چیپ کتابیں، سستی سی کتابیں ہمیں دے دیں گے، جو اصل کتابیں ہیں، جن سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، جن سے ہم لوگ کچھ آگے حاصل کر سکتے ہیں، وہ کتابیں تو آپ لوگ ہمیں دے ہی نہیں رہے۔ یہ اٹھا کے فضول کی کتابیں ہمیں دے دی ہیں، جن کا نہ کوئی سر ہے، ان پہ رٹا لگاؤ، میمورائز کرو، ایگزام میں بیٹھ جاؤ، اچھے نمبر لے لو، آگے ورنہ نصیب کرو۔ اب تو خیر ایم کیڈ، ای کیڈ آ گیا ہے میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ کالج میں داخلے کے لیے، ان کا بھی کوئی حال نہیں، انجینئرنگ کالجز کا بھی کوئی حال نہیں، میڈیکل کالجز کا بھی کوئی حال نہیں۔ آپ ایجوکیشنل رینکنگ چیک کریں، دنیا کا سب سے ویکسٹ ترین پروگرام پاکستان کا ایجوکیشن کا، اور سب سے بیسٹ فن لینڈ کا ہے۔ یہ لوگ تو اس طرح سے بڑا چڑھا کر بولتے ہیں، ہمارے پاکستان کی ٹیچرز جو ہیں، ہمارے پرنسپل جو ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہم لوگ لکھتے ہیں۔ پاکستانی اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین کتابیں ہم لکھتے ہیں، جس سے ہمارے اسٹوڈنٹ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور کچھ نہیں سیکھتے، نہ کچھ ہے ہی نہیں ان کتابوں میں سیکھنے کو۔ کیا ہے؟ نہ کچھ پڑھنے کو ہے، نہ کچھ سیکھنے کو ہے، نہ کچھ پریکٹیکل اپروچ ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات جو میں نے آپ لوگوں سے کہی ہے، جو بڑی اہم بات ہے، وہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ نمبر ایک بات، آئی ایم ایف سے کب تک لون لیتے رہیں گے، کب تک قرضہ لیتے رہیں گے؟ بجلی کے بل آپ دیکھیں، سوئی گیس کے بل دیکھیں، ٹیلی فون کے بل دیکھیں، انٹرنیٹ کے بل دیکھیں، بل آتے جو بلز آتے رہتے ہیں، کب تک اس طرح سے یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ ابھی کے الیکٹرک کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کے الیکٹرک میں، آئی ڈونٹ نو، کراچی میں جو کہ الیکٹرک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس پاکستان کی معیشت کو دیکھیں، پاکستان کی اکانومی پر جائزہ آپ ڈالیں تو پاکستان کتنے اربوں بلینز آف ڈالرز کا مقروض ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، یہ تلخ حقیقتیں ہیں، آپ کو ان تلخ حقیقتوں کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں معیار تعلیم بہت ہی گیا گزرا معیار تعلیم ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے پاکستان کا، کوئی بنیاد سہولیت ہی نہیں، کہ بنیاد ہی نہیں ہے تو سہولت کیا ہوگی؟ پینے کا پانی دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، آپ تعلیم دیکھ لیں، یا میڈیکل کی سہولیات آپ دیکھ لیں، یا کہ ہاسپٹلس کو آپ دیکھ لیں، تو سب چیزوں پر آپ نظر چڑھائیں تو لوگوں نے مایوسی ہونا ہے۔ تو میں خود مایوس ہو کے پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے آپ لوگوں کی مرضی۔ اب آپ لوگوں کو میں نے وضاحت کر دی ہے، اب آپ سب لوگ جو ہے نا، یہ میرا جو چینل یوٹیوب چینل ہے ہنی پروڈکشن شجاعت صبور خان 77، وہ بھی سبسکرائب کریں، اس پر بھی آئیں، یہ دیکھیں، اپنے کمنٹس دیں، اور آج میں نے بہت وضاحت کر دی ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، میں ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ خدا